اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، اور کوے کو تکلیف کیا تھی؟ اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کی گال پر ایک آنسو کا قطرہ گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اوپر بیٹھا ایک کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بابا جی نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا دکھ ہے تمہیں؟ کوے نے کہا، روؤں نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے میرا، جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں، کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی ہمیں پالتا نہیں، اور یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے، اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا تو اس بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو کہ مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر بہت خوش ہو گیا کہ اگر مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا کہ میں تجھے آج ہی ہنس بنا دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری کہ تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے مل کر تو آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے کہا، یہ کون سی بات ہے کہ وہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ وہ بھاگا بھاگا خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے ہو، لوگ تجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، نہ جانے کتنا خوش رہتے ہوں گے تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہوں گے۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولا کہ کس نے تجھے کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے اتنے خوبصورت رنگ ہیں اور میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، دور سے تو پانی کے اندر میں نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو کہ کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، نیلا، پیلا، اتنے پیارے رنگ، اتنی پیاری آواز، وہ تو باتیں بھی کرتا ہے، لوگ پالتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں، مٹھو مٹھو بلاتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران رہ گیا، تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کتنی ہی دیر وہ طوطوں کو ڈھونڈتا رہا، لیکن کوئی بھی طوطا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ طوطے کا رنگ بھی سبز تھا اور درخت کے پتوں کا رنگ بھی سبز، تو نظر کیسے آتا؟ 3-4 جنگل کے چکر لگائے تو پھر جا کر اسے کہیں طوطا ملا۔ کوے نے کہا کہ طوطا بھائی، کیسے ہو؟ کتنی زبردست زندگی ہے آپ کی، کتنے خوش رہتے ہو آپ، کتنا پیارا رنگ ہے آپ کا، اتنی پیاری لال رنگ کی چونچ ہے، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں، کتنے خوش رہتے ہوں گے تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہوں گے۔ طوطا بولا کہ کون کہتا ہے تم سے کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران ہو گیا کہ کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ طوطے نے کہا کہ مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہوگی کیا؟ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے وہاں اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں،
میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا، میرے سے تو مور اچھا ہے، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، جب وہ ناچتا ہے تو لوگ پیسے پھینکتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بھی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کریں، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے۔ اب وہ گیا مور کو ڈھونڈنے، مور اسے مل نہیں رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آیا، کتنے سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے، اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ مور بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے دور سے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کیسے شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، نہ جانے کتنے خوش رہتے ہوں گے تم۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس نے تم کو کہا ہے کہ میں خوش ہوں، میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا خوبصورت ترین پرندہ ہوں، لیکن اس خوبصورتی کی ہی وجہ سے میں زو میں قید ہوں، یہ خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا بننا پسند کرتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ تو مور بولا کہ میں نے اس پورے زو کو دیکھا ہے، پورے چڑیا گھر کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا کہ وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا کہ وہ کوا ہے، کوا، وہ تم ہو، نہ تو تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ تمہیں کوئی قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑتے ہو، جو چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا، تو بابا جی نے پوچھا کہ ہاں بھائی، کہ تم نے کیا فیصلہ کیا، کیا بنا دوں تم کو؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا، لیکن آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی، وہ اپنے کوا ہونے پر بڑا خوش، بڑا مطمئن تھا، وہ اب کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ تو دوستو، ہماری زندگی میں بھی ہماری دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی ہی زندگیاں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ تو دوستو، آپ جو بھی ہیں، جس حال میں ہیں، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر مت کریں، آپ جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا ہے، خدا نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنی زندگی ہی میں خوش رہیں، اور زندگی میں ہر روز اسی طرح کا موٹیویشنل حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔